پاکستان کے شہر راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے حافظ قاری عبدالباسط آج سے 20 سال پہلے ایک عارضی امام کے طور پر پاکستان سے امریکہ بلائے گئے تھے۔ چونکہ اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ باہر سے حفاظ منگوائے جاتے تھے، سعودیہ سے، پاکستان سے یا انگلینڈ وغیرہ سے، لیکن اتفاقاً ہوا کہ رمضان شریف آیا اور ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ایسے حافظ قرآن کی ضرورت ہے جو انگلش بھی بول سکیں اور قرآن پاک بھی اچھا یاد ہو، صحیح پڑھتے بھی ہوں۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ انہوں نے ایک انٹرویو لیا اور ود ان 1 ویک مجھے یہاں امریکہ آ گیا۔ 2006 میں ریاست ورجینیا کے ایڈمز سینٹر کے ساتھ امام کی حیثیت سے باقاعدہ منسلک ہونے کے بعد اب قاری عبدالباسط مستقل طور پر امریکہ میں رہائش پذیر ہیں اور نماز کی امامت، درس اور رمضان میں تراویح کی ادائیگی کرواتے ہیں۔ I think there is a lot of fragility with the brothers, unfortunately. امریکہ میں پیدا ہونے والے فرحان صدیقی بھی ایک امام ہیں اور انسٹاگرام پر اپنے فالوورز میں دن بدن مقبول ہو رہے ہیں۔ مسجد میں امام فرحان صدیقی کی ذمہ داری مذہبی سوالات اور مسائل پر لوگوں کو کاؤنسلنگ فراہم کرنا ہے۔ ان کے پاس مشورے کے لیے آنے والوں کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ میں سب کو بتاتا ہوں کہ دیکھو، the imam's office is just like a doctor's office, is just like a lawyer's office، جو ان 4 دیواروں کے بیچ میں بس یہیں پہ ہی بات رہے گی، باہر نہیں نکلے گی۔ the only time کہ یہ مسئلہ ہوگا if there's an abuse situation، whether it be sexual or physical abuse، پھر اس کے بعد یہ چیز میں نہیں، I can't keep that a secret. This has to be reported to the police. تحقیقی ادارے انسٹیٹیوٹ آف سوشل پالیسی اینڈ انڈرسٹینڈنگ کے ایک حالیہ سروے کے مطابق آج سے 10 سال پہلے تک امریکی مساجد میں کام کرنے والے 85% امام ایسے تھے جو امریکہ میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس سروے کو مرتب کرنے والے ڈاکٹر احسان باغبی کہتے ہیں کہ اب صورتحال مختلف ہے۔ Because it is the desire of mosque. میرا خیال ہے اس کے پیچھے جو محرک ہے وہ ایسے افراد کی ضرورت ہے جو مسلمان نوجوان نسل کے ساتھ بات کر سکیں، اور فکر بھی دراصل یہی ہے۔ میرے خیال سے یہ اگر زیادہ تر نہیں تو بہت سے مسلمانوں پر ضرور واضح ہو چکا ہے کہ ہم اس وقت نسلوں کی تبدیلی سے گزر رہے ہیں۔ یہاں آ کر بسنے والے مسلمان تارکین وطن کی پہلی جنریشن بوڑھی ہو رہی ہے، بلکہ دوسری بھی، یہاں تک کہ اسلام قبول کرنے والوں کی بھی پہلی اور دوسری نسلیں، چاہے وہ سیاہ فام ہوں یا سفید فام، اب بڑی ہو رہی ہیں۔ امریکہ کی زیادہ تر مساجد کے انتظامی معاملات میں امام کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس کا ایک مقصد امام کو اپنی بنیادی ذمہ داریوں پر پوری توجہ دینے کے قابل بنانا بھی ہے۔ یہی نہیں، بڑی مساجد میں ایک سے زیادہ امام ہونا معمول ہے۔ بنیادی طور پر امریکہ میں مساجد کی اکثریت نے مسجد کی ذمہ داریوں کو تقسیم کیا ہے، یعنی وہ لوگ جو مسجد کے بورڈ یا ایگزیکٹو کمیٹی میں منتخب ہوتے ہیں وہ مسجد کے امور چلاتے ہیں، اور اس صورت میں امام کا کام صرف دینی معاملات پر توجہ دینا ہے۔ امام کے پاس مسجد کے امور کو چلانے کا اختیار نہیں ہوتا، ان کا کام مذہبی تعلیم، نماز کی امامت اور اسلامی تعلیم دینا ہوتا ہے۔ اس وقت امریکہ بھر میں 2769 مساجد ہیں، اور امریکہ میں رہنے والے مسلم اسکالرز اور مذہبی رہنماؤں کے مطابق امریکہ میں نوجوان اماموں کی ضرورت باقاعدہ مدرسوں کے قیام سے پوری کی جا سکتی ہے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔